بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، وقت کی مناسبت اور موسم کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے عشر ذی الحج جو نہایت اہم خیر و برکت کا عشرہ ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ عشر ذی الحج جو ہے یہ ہمارے لیے بڑے خیر و برکت کا عشرہ ہے اور یہ بڑے ہی فضیلت والا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت کے ساتھ اگر عشر ذی الحج نصیب کیا ہے تو شریعت کا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان تم میں وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ۔ سب سے بہترین انسان تم میں وہ ہے جس کو اللہ لمبی عمر دیں تو اپنے لمبی عمر سے زیادہ فائدہ اٹھا کر کے نیک اعمال کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرائے۔ یہ عشر ذی الحج کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جمہور اہل علم کے نزدیک سورۃ فجر کی ابتدائی آیات والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ تمام آیات جو ہیں باتفاق محدثین اور مفسرین اہل علم، ان تمام آیات میں صرف عشر ذی الحج کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے اور قسم کھائی ہے۔ اسی لیے اس عشرے کے کچھ فضائل اور آداب و احکام ہمیں سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ۔ ابو عثمان النہدی یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، سمجھ بوجھ رکھتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں ملاقات نہیں ہو سکی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ طیبہ آئے اور حاضری دی، اسی لیے ان کو مخضرم کہا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ انہوں نے اگر استفادہ کیا صحابہ میں تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر دیگر صحابہ کرام سے بھی مستفید ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کانو، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کانو یعظمون ثلاث عشرات، ہمارے اسلاف جو تھے، اب لازمی چیز ہے ابو عثمان النہدی کہ ہمارے بڑے لوگ، ہمارے اسلاف، تو ان کے اسلاف، ان کے بڑے لوگ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ ہم اور آپ کہیں ہمارے بڑے تو کہا جائے گا ہم سے پہلے کے علماء، لیکن ابو عثمان النہدی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص شاگرد اور دیگر صحابہ کرام کے بھی عمومی شاگرد، یہ جب کہیں کانو یعظمون ثلاث عشرات، ہم سے پہلے یہ ہمارے زمانے میں ہم نے تمام علماء، فقہا، عوام اور خواص کو دیکھا کہ 3 عشرے سال میں ہیں، ان کا بڑا اہتمام اور بڑی تعظیم کرتے تھے اور ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔
اور لوگوں کو رغبت دلاتے تھے. یہ بڑی اہم روایت ہے دوستو. ابو عثمان النہدی صحابہ سے نقل کریں کہ 3 اشرات اشرا کی جمع. اشرا شریعت میں عربی میں کہتے ہیں 10 کو، یعنی دن کے مہینے کے 10 دن. 3 مہینے میں 3 اشرے تھے. ہم نے دیکھا ہمارے اشراف ان کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت سمجھتے تھے اور ان کا انتظار کرتے تھے. وہ تینوں اشرے کے بعد دیگرے آئیں تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. پہلا اشرا الاشر الاخیر من رمضان، ماہ رمضان کا آخری اشرا جو بھی گزرا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری اشرے کی کتنی بڑی فضیلت. کہا جاتا ہے پورے رمضان کا خلاصہ اللہ نے ماہ رمضان کے آخری اشرے میں رکھا ہے. نمبر 2 کہتے الاشر الاول من شہر المحرم، ماہ محرم کا پہلا اشرا جو آتا تھا اس کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے. ایک تو حرمت والا مہینہ، نمبر 2 عاشورہ اس کے اندر ہے. تو دوسرا اشرا جس کا سلف انتظار کرتے تھے اور وہ مل جائے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ماہ محرم کا پہلا اشرا. نمبر 3 تیسرا اشرا اشر ذی الحج کا آخری اشرا جو ہو، پہلا اشرا یعنی 1 سے لے کر کے 10 تک، یعنی عید الاضحیٰ تک. اس کے بعد جو 3 دن کی فضیلت آئی ہے 11 12 13 ان کو ایام تشریق کہا جاتا. ان کی بھی فضیلت ہے، ضمنی طور پر ان کو بھی اشرا میں شامل کیا جاتا ہے، ورنہ مقصد اصل میں اشر ذی الحج. کہتے ہیں اشر ذی الحج کی بڑی فضیلت بیان کیا کرتے تھے. اس روایت کو بہت سارے اہل علم نقل کیا ہے. امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب لطائف المعارف میں نقل کیا اور اہل علم نے ان کے اس نقل کو بہت سراہا اور اس کو قبول کیا. تو دوستو 3 اشرے ہیں. ان 3 اشروں میں ہمیں اپنے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے اور اچھے کاموں میں استعمال کریں. اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، ذکر اذکار میں، توبہ استغفار میں، تلاوت قرآن میں، اس نیت کے ساتھ کہ جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے اس فضیلت کا ہمیں مستحق بنائے. اس طرح سے ہمیں ان خصوصاً جو ہمارے سامنے آخری اشرا ہے، ذی الحج کا پہلا اشرا ہے، جس کی بڑی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ نے فرمایا والفجر، قسم فجر کی. اہل علم کہتے ہیں یوم عرفہ کی فجر ہے. اللہ اکبر. والفجر، قسم ہے یوم عرفہ کے فجر کی. دیکھو ذرا اتنا اونچا مقام کہ ذی الحج کا چاند نکلا اور پہلی تاریخ ہوئی، شروع ہوئی خیر و برکت. والفجر کہتے ہیں اس سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے. والفجر ولیال عشر، اور پھر عمومی طور پر قسم کھائی. قسم ہے ولیال عشر، ذی الحج کی 10 راتوں کی. اللہ نے راتوں کا تذکرہ کیا. عربی زبان کا ایک دستور ہے کہ رات سے مراد 24 گھنٹہ ہوتا ہے. اگر دن کہیں گے تو مراد 24 گھنٹہ، اگر رات کہیں تو مراد کہا جاتا ہے 40 گھنٹے 24 گھنٹے، یعنی ڈے نائٹ دونوں مراد ہوتے ہیں. تو یہاں جو اللہ نے قسم کھائی ولیال عشر، قسم ہے عشر ذی الحج کی 10 راتوں کی، یعنی 10 دنوں کی، پورے 10 دنوں کی. اور یہ قرآن میں موجود ہے. مثلا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جب ان کو اللہ نے بشارت دی کہ آپ کو اولاد پیدا ہوگی اور ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھیں گے،
अल्लाह ताला कैसे पता चलेगा? तो आपने सलासत अय्यामिन 3 दिन का तस्करा किया, और दूसरी जगह सलासलयालिन सविया 3 रातें। तो देखिए जहां दिन का आया वहां 24 घंटे दिन रात दोनों, और जहां रात का तस्करा आया वहां दिन यानी 24 घंटे। ऐसे ही इस में कहा गया वलयालिन अश्र, इसका तर्जमा किया जाता है जिलहिज की इब्तिदाई 10 रातें यानी 10 दिनों की अल्लाह ताला ने कसम खाई। फिर वशफ़ई, कसम है शुफ़ा की। शुफ़ा से मुराद अरबी जबान में शुफ़ा कहते हैं जो बराबर बराबर हो, तो शुफ़ा से मुराद कहा जाता है यौमुन नहर है। जिलहिज के 10 दिन जो हैं कहा जाता है शुफ़ा उस अदद को जो बराबर बराबर तकसीम हो जाए, तो कहा जाता है वशफ़ई वलयालिन वलफजरी वलयालिन अशरी वशफ़ई, यानी कहते हैं इससे मुराद यौमुन नहर है। ये नुक्ता याद रखें, यौमुन नहर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई। फिर आगे अल्लाह रब्बुल ने फरमाया वल वत्री, और कसम है ताक, उस दिन की जो ताक अदद है। कहते हैं यहां मुराद इससे ताक अदद से यौमुल वित्र से वल वत्र से वल वत्र से कहते हैं यौम अरफा, यौम अरफा 9 जिलहिज, यौम अरफा व शफ़ई 10 जिलहिज, वल वत्री ताक माला कहते हैं इससे मुराद यौम अरफा। इस तरह से देखें इस वल फज्र वलयालिन वशफ़ई वल वत्री वल्लैलि इज़ा यस, इन तमाम आयात में अल्लाह ने पूरे अशरे जिलहिज की कभी पूरे अशरे जिलहिज की कसम खाई, और अगर देख लिया जाए तो यौम अरफा की 2 मरतबा कसम खाई। इसी तरह से 2 मरतबा यौमुन नहर की कसम खाई। इस तरह से पूरे अशरे की फजीलत पर तमाम अहले इल्म के नजदीक ये आयत मुस्तदल है। इसीलिए हमने कहा कि सलफ भी इस अशरे का बड़ा एहतमाम करते थे, और कुरान ने भी इसकी बड़ी फजीलत बयान की। वल अश्र वलयालिन वल फज्र वलयालिन अश्र से लेकर के पढ़ते जाएं पूरे अशरे जिलहिज की फजीलत, बाद अय्याम की 2 मरतबा, बाद की 1 मरतबा, किसी सुबह किसी दिन, तो ये सारे फदाइल हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अशरे जिलहिज हमारे सामने आ रहा है, सारी फजीलतें लेकर के हम तमाम लोगों को उसकी फजीलत से मुस्तफीद होने और बढ़ चढ़ करके नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।